رمضان شریف میں دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے؟ رمضان شریف میں لوگ مسواک کرتے ہیں نا؟ ارے بولیے نا، کرتے ہیں نا؟ لوگ تو جو نمازی ہوتے ہیں تو نماز کے وقت کرتے ہیں، لیکن مت پوچھئے جو نماز بھی نہیں روزہ بھی نہیں، بہت سارے لوگ ایسے روزہ نہیں رکھیں گے، لیکن مت پوچھئے اتنی بڑی مسواک ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر پورا چکر، پوری گلی چھان ڈالیں گے جی، مسواک کرتے ہوئے سڑک پر بھی چلے جائیں گے، خوب مسواک، تاکہ لوگ سمجھے بہت بڑا روزہ دار ہے۔ اللہ کی عبادت دکھانے کے لیے نہیں، اس کی رضا کے لیے کریں، لوگوں کے لیے نہیں، اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کے لیے نہیں، مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں کریں۔ غیر جملہ عبادت ہو شمیم قادری۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والآمنین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف دل سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضرات، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں آپ لوگوں سے مل رہا ہوں۔ ہمارے بہت عزیز، بہت قریب، بہت پیارے حضرت علامہ مولانا معین الدین صاحب، انہوں نے مجھے آج کی اس بزم کے لیے کہا، فرمائش کی، تو کوئی تاریخ نہیں خالی تھی میری، میں نے کہا کوئی تاریخ تو اس مہینے میں خالی نہیں ہے۔ ہاں البتہ میں 3 تاریخ کو باہر سے لوٹوں گا اور پھر صبح کو مجھے فلائٹ پکڑنی ہے، 4 کو میرا پروگرام آسام میں ہے، مجھے گوہاٹی جانا ہے، صبح کی فلائٹ ہے، تو اگر چاہیں تو اسی تاریخ کو رکھ لیں تو میں آ جاؤں گا اور یہیں سے میں ایئرپورٹ چلا جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا 11-12 بجے تک جلسہ ختم ہو جائے گا، آپ آئیے، ٹھیک ہے، بہرحال میں آ گیا، اللہ تعالیٰ کا فضل۔ اور جو کچھ ہمارے حضرت مولانا علامہ قمر الدین صاحب اللہ مدد اللہ العالی نے میرے تعلق سے فرمایا، میں اس لائق نہیں ہوں، بس دین کا خادم ضرور ہوں، اور یہ صحیح ہے کہ مجھے کچھ آتا نہیں، مطلب انتہائی حقیر انسان ہوں، بس اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی شان ہے، اس کا ہزار لاکھ شکر ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے آ جاتا ہوں، تو کسی لائق نہیں ہوں، لیکن بہرحال بزرگان کرام، اولیاء کرام کی نوازشیں مجھ پر بہت ہیں۔
مطلب بے پناہ نوازشیں میرے بچپن سے نہیں، میری پیدائش سے ہے، میری پیدائش سے ہے۔ تو ہمارے دادا حضور جب میرا نام شمیم الزماں رکھا تو فرمایا شمیم کے معنی خوشبو کے ہیں اور ان کے علم کی خوشبو زمانے میں پھیلے گی۔ تو میں وہی کرامت، وہی فضل، وہی عنایت آج دیکھ رہا ہوں کہ لوگ زبردستی میری تعریف کر دیتے ہیں اور میں کچھ کام کر دیتا ہوں۔ تو نوازشیں رہی، ہمیشہ رہی۔ ہمارے حضور شارع بخاری فقیہ اعظم، مطلب آپ لوگوں کو حیرت ہوگی کہ حضور شارع بخاری ہمیشہ شیخ الحدیث رہے، شروع سے شیخ الحدیث رہے، لیکن انہوں نے پہلی فرصت میں مجھ کو کہا کہ میرے پاس پڑھو، اور مجھے آمد نامہ اور فارسی کی پہلی سے انہوں نے پڑھایا، شیخ الحدیث سے، لیکن مجھے انہوں نے فارسی کی پہلی سے پڑھانا شروع کیا پڑھا۔ بہر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور انہوں نے مجھے اپنا پہلا خلیفہ بنایا۔ میں جس وقت پہلی فارسی پڑھتا تھا تو حضرت جب مجھے آواز دیتے تو کہتے پیر صاحب ادھر آئیے۔ اس وقت سے میں بچہ تھا، یہ کہتے پیر صاحب ادھر آئیے، پیر صاحب یہ، پیر صاحب وہ، پیر صاحب کہتے تھے۔ یہ ان کی کرامت ہے کہ آج دنیا مجھے پیر صاحب کہہ رہی ہے۔ تو آج بہرحال ہمارے مولانا معین الدین صاحب، محمد الدین صاحب، معین الدین صاحب ہمارے شاگرد ہیں اور پیارے شاگرد۔ محمد الدین صاحب ہمارے شاگرد تو نہیں ہیں، لیکن واقعی استاد سے زیادہ میرا یہ احترام کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ آج میرے دل نے یہ آواز دی کہ تمہیں سلسلہ برکاتیہ کی اجازت و خلافت حضور شارح بخاری کے ذریعے سے 10 اولیاء کرام کی مفتی اعظم علیہ الرحمت و رضوان کے سلسلے سے حاصل ہے۔ میں حضرت مولانا معین الدین صاحب کو اس سلسلے کا اپنا خلیفہ بناتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شیر بنگال، نعرہ تکبیر۔ یہ اجازت و خلافت انہیں عطا کیا، ساتھ ہی ساتھ حضرت علامہ مولانا قمر الدین صاحب کو بھی میں سلسلہ برکاتیہ کا اپنا خلیفہ بناتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور شیر بنگال۔ اور ان لوگوں کو اجازت و خلافت عطا کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ سند اجازت و خلافت اور دفتار، وہ ہمارا جلسہ انشاءاللہ 22 فروری کو غالباً ہونے والا ہے، جو شب برات کے 4 روز 5 روز بعد پڑے گا، جس میں رابطہ ہمارا تقریباً ہو چکا ہے۔ ہمارے یہاں پچھلے سال آپ رہے ہوں گے، فرانس کے عالم، بنگلہ دیش کے عالم آئے ہوئے تھے، بڑے بڑے علماء، تو بہت بڑے پیمانے پر پروگرام ہوتا ہے انشاءاللہ۔ اس مرتبہ بھی حافظ احسان صاحب سری لنکا کے اور بغداد شریف کے جو مین سجادہ نشین ہیں، ان سے اور دیگر لوگوں سے رابطہ ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ شخصیتیں آئیں گی، اور جب یہ لوگ ہمارے جلسے میں آتے ہی ہیں اور آئیں گے، ضرور آئیں گے، تو انشاءاللہ تعالی وہاں ان کے سر پر میں دستار بھی باندھوں گا، انہیں سند اجازت کی عطا کروں۔ اب آپ درود پاک پڑھ دو۔ مجھے اپنا جلوہ دکھا غوث اعظم، محبت سے بولیے۔ میں اب بوڑھا ہوں، بیمار بھی ہوں، 1 سال ہو رہے ہیں، مجھے ہارٹ کا دوسرا اٹیک آیا، میرے ہارٹ کا پھر دوسرا آپریشن ہوا۔ اب آپ کو میرا ساتھ دینا ہے، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ آگے سے پیچھے تک سب محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، اور ایک مرتبہ اپنی نبی کی محبت میں جھوم کر ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دو یا رسول اللہ۔ لگے کہ سب نبی کی محبت والے ہیں، رسول اللہ کے عشق والے ہیں۔
غوث اعظم کے دیوانے بیٹھے ہیں. مجھے اپنا جلوہ دکھا غوث اعظم اور کرم کی ہو مجھ پہ نگاہ غوث اعظم. ہمیں اپنا جلوہ دکھا غوث اعظم اور کرم کی ہو ہم پہ نگاہ غوث اعظم. اور خدا آپ کا یہ جہاں آپ کا ہے, خدا آپ کا یہ جہاں آپ کا ہے. ارے خدا سے ہمیں بھی دلا غوث اعظم, خدا سے ہمیں بھی دلا غوث اعظم. مجھے اپنا جلوہ دکھا غوث اعظم, کرم کی ہو ہم پہ نگاہ غوث اعظم. اور یہ شعر محبت کے ساتھ ملاحظہ فرما ہمارے ساگر صاحب, یہ بھی ہمارے بہت عزیز بہت قریبی پیارے شاگرد ہیں. محبت کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں گے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ شعر ملاحظہ فرمائیں, مجھے اپنا جلوہ دکھا غوث اعظم. اور یہ بھی ہمارے شاگرد پیارے ہیں, اس پہ لگتا ہے کہ اکثر ہمارے شاگرد ہی سب بیٹھے ہوئے ہیں. کرم کی ہو ہم پہ نگاہ غوث اعظم. یہ دیکھیں گے ہو نور خدا, ہو نور خدا اور پرتب مصطفیٰ تم, ہو نور خدا پرتب مصطفیٰ تم. ارے میرے قلب کو جگمگا غوث اعظم, میرے قلب کو جگمگا. ہاں ماشاءاللہ, آئیے بھی بہت پیارے شاگرد ہمارے. جی اس میں کہتا ہوں ماشاءاللہ. محبت کے ساتھ ملاحظہ فرمائے کہ میرے قلب کو جگمگا غوث اعظم اور غریبوں کے مابا, یتیموں کے ملجا, مددگار بے آسرا غوث اعظم. اور شمیم الزما پہ ہو, شمیم الزما پہ ہو چشمے عنایت, اور سفینہ بھنور میں پھنسا غوث اعظم. درود شریف پڑھیں. آپ اجازت دیں گے کہ میں چند شعر پڑھ دوں. ماں قمر الدین صاحب ترنم میں پڑھوں. ارے بہت دن ہو, نہیں بہت سال ہو گئے جی. غالباً 2014 میں یہ میرے یہاں ہے. ملاحظہ فرمائیں. مطلب پڑھنے کے لائق میں نہیں ہوں, صرف محبت میں پڑھ رہا ہوں. حسن یوسف ہے چنور کبریا کے سامنے. بابو کہو سبحان اللہ, محبت سے بولو. حسن یوسف ہے چنور کبریا کے سامنے, کبریا کے سامنے. حسن یوسف ہے چنور کبریا کے سامنے, کبریا کے سامنے. حسن یوسف ہے چنور کبریا کے سامنے, کبریا کے سامنے. اور سب ہنسی قربان, سب ہنسی قربان حسن مجتبی کے سامنے. حسن یوسف ہے چنور کبریا کے سامنے, حسن یوسف ہے چنور کبریا کے سامنے. سب ہنسی قربان حسن مجتبی کے سامنے. اور ملاحظہ فرمائے گا, دیکھیں یہ ماشاءاللہ. حسن یوسف ہے چنور کبریا کے سامنے, سب ہنسی قربان حسن مجتبی کے سامنے. اور یہ شعر محبت کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں. دیکھیں گے واقعے کی روشنی میں یہ شعر ملاحظہ فرمائیں. لاجا جس دم کنکری بوجھل اپنی مشت میں. ملاحظہ فرمائیں گے. لاجا جس دم کنکری بوجھل اپنی مشت میں, بوجھل اپنی مشت میں. ملاحظہ فرمائیے گا. لاجا جس دم کنکری بوجھل اپنی مشت میں, بوجھل اپنی مشت میں, بوجھل اپنی مشت میں. ارے پڑھ دیا, ارے پڑھ دیا کلمہ مان خیر الورا کے سامنے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت عید میلاد النبی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت کے سامنے. سب ہنسی قربان حسن مجتبی کے سامنے. اور یہ شعر محبت کے سامنے ملاحظہ فرمائیں. دیکھیں گے. نور سے اپنے خدائے پاک نے پیدا کیا. میرے مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے.
اول ما خلق اللہ نوری، میرے آقا فرماتے ہیں میرے نور کو اللہ تعالی نے سب سے پہلے اپنے نور سے بنایا. کہو سبحان اللہ، پیار سے بولو سبحان اللہ. مصطفیٰ نور ہیں، مصطفیٰ بلکہ کہہ دو نور لا نور ہیں. جس پر نگاہ نورانی ڈال دی اسے نورانی بنا دے، جس لکڑی کو چھو دے وہ نورانی ہو جائے، جس کپڑے کو پہن لے وہ نورانی ہو جائے. میرے مصطفیٰ، زور سے بولو میرے مصطفیٰ. مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نور ہیں. قرآن کہتا ہے قُدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نور، تمہارے پاس آ گیا اللہ کی جانب سے نور. وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اور قرآن عظیم the Holy Quran says and the victory and light had come to you from Allah. اللہ کی جانب سے تمہارے پاس نور آیا اور روشن کتاب. پیار سے بولو سبحان اللہ. تو مصطفیٰ کو خدا نے نور بنایا ہے، اور جو نور ہوگا ہماری طرح، زور سے بولو، جو نور ہوگا ہماری طرح وہ نوری ہیں، خاکی ہیں. وہ نور ہیں، ہم مٹی ہیں، ہم ان کی طرح نہیں، وہ ہماری طرح نہیں. حضرت صدیق اکبر سامنے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو صرف میرا رب جانتا ہی، میرے رب کے علاوہ مجھے کوئی نہیں جانتا. اے ابو بکر میری حقیقت کو جاننے والا صرف میرا رب ہے، میرے رب کے علاوہ کوئی میری حقیقت کو نہیں جانتا. میں کہتا ہوں جب صدیق اکبر جو افضل البشر بعد الانبیاء کی تحقیق ہے وہ نہیں جان رہے ہیں، تو آج 15ویں صدی کا انسان 14ویں صدی کا انسان کیسے جانے گا؟ میرے مصطفیٰ، ارے زور سے بولو. ارے یارو اپنے نبی کو نور کہتے کہتے ہمارا چہرہ نورانی ہو گیا. کون کالا ہے کون گورا ہے اس سے مطلب نہیں. آپ کالے ہیں کہ پیلے ہیں کہ سانولے ہیں کہ گورے ہیں یہ مطلب نہیں ہے. صرف گورے کی بات نہیں. ارے یارو جو سنی ہوتا ہے، جس کے دل میں نبی کی محبت ہوتی ہے، جو صلاۃ و سلام پڑھنے والا ہوتا ہے، جو غوث اعظم سے پیار کرنے والا ہوتا ہے، اور جو میری اعلیٰ حضرت کو چاہنے والا ہوتا ہے، اس کا دل بھی نورانی ہوتا ہے، اس کا چہرہ بھی نورانی ہوتا ہے. کون کالا ہے کون گورا اس سے مطلب نہیں، لیکن جو نبی پر سلام پڑھنے والا ہے وہ دور سے آتا ہے تو پہچانا جاتا ہے کہ یہ نبی کا دیوانہ آ رہا ہے. ارے بولو نا، ارے بولو نہیں ہو رہا ہے. اور میں کہتا ہوں ان کو بھی دیکھو. نہیں سمجھے؟ ارے نہیں سمجھے؟ ارے نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ سمجھے؟ اس کا مطلب باس بڑھیا کہ لوگ بہت سمجھدار ہیں. ان کی سمجھداری اور زیادہ ہو جائے. اللہ آپ کو برکت سے نواز دے، رحمت سے نواز دے. اور جنت میں تو جانا ہی ہے. جنت میں جانے سے ہمیں کون روکے گا؟ کوئی نہیں روک سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضور غوث اعظم کے ایک مرید کے خواب میں آئے. غوث اعظم کے مرید نے میرے غوث اعظم کو خواب میں دیکھا. میرے غوث اعظم کے مرید نے اللہ کے پیارے رسول کو خواب میں دیکھا. عرض کیا حضور اے میرے پیارے مصطفیٰ، اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا فرما دے میرا خاتمہ بالخیر ہو. اس نے عرض کیا حضور میرے لیے خاتمہ بالخیر ہونے کی دعا فرما دے. تو میرے آقا نبی کونین امام الحرمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا خاتمہ بالخیر کیوں نہیں ہوگا؟ تم تو میرے بیٹے عبدالقادر جیلانی کے مرید ہو.
علیہ الرحمت و رضوان نے اپنی کتاب اخبار الاخیار میں تحریر فرمائی ہے۔ فرماتے اس نے عرض کیا حضور غوث اعظم کے مرید نے کہ یا رسول اللہ میرے لیے خاتمہ بالخیر ہونے کی دعا فرمائے۔ آقا نے ارشاد فرمایا تمہارا خاتمہ بالخیر کیوں نہیں ہوگا، تم تو میرے بیٹے عبدالقادر جیلانی کے مرید ہو۔ اس نے پھر عرض کیا میرا سرکار دعا فرما دے۔ اللہ کے نبی نے پھر فرمایا تمہارا خاتمہ بالخیر کیوں نہیں ہوگا، تم عبدالقادر جیلانی کے مرید ہو۔ اس نے تیسری بار عرض کیا میرے سرکار میرے لیے دعائے خیر فرما دے، خاتمہ بالخیر ہونے کی دعا فرما دے۔ اللہ کے نبی نے پھر فرمایا تم میرے بیٹے عبدالقادر جیلانی کے مرید ہو، تمہارا خاتمہ بالخیر کیوں نہیں ہوگا۔ کیا ہوا؟ اچھا درود شریف پڑھ دیجئے۔ تو ہم جنتی ہیں، ہم زور سے بولو، ہم سب لوگ بولو ہم جنتی ہیں۔ ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جائے گا؟ ہم عشق والے ہیں، ہم پیار والے ہیں، ہم محبت والے ہیں، اس لیے ہم رحمت والے ہیں، اور ہم برکت والے ہیں، ہم مغفرت والے ہیں، ہم ہی جنت والے ہیں۔ تو میں شعر پڑھ رہا تھا نا، کیا پڑھ رہا تھا؟ ماشاءاللہ نور سے اپنے خدا پاک نے پیدا کیا، بھول گئے تھے کیا آپ نے؟ نور سے زین محبت سے، یہ لوگ بیچارے بوڑیا سے آئے ہیں، یہ ساجد صاحب ہیں، زمیر صاحب ہیں۔ نور سے اپنے خدا پاک نے پیدا کیا، ساجد صاحب نور سے، آپ ابھی میرے سامنے بہرحال بچے ہیں، بچے تو ہے ہی ہیں، آپ ابھی نوجوان ہیں، ماشاءاللہ آپ کی آواز میں کھنک ہے، وہ کھنک میں کہاں سے لاؤں گا، لیکن محبت سے آپ کہیے سبحان اللہ۔ نور سے، اور آپ بس بڑھیا کے ہیں نا، بہت پرانے ہمارے ساتھ یہ لوگ ہیں ماشاءاللہ، بہت پہلے سے پروگرام میں ہمارے ساتھ کبھی باہر بھی جاتے تھے، یہاں تو علاقے میں ساتھ رہے۔ نور سے اپنے خدا پاک نے پیدا کیا، نور سے اپنے خدا پاک نے پیدا کیا، پاک نے پیدا کیا، پاک نے پیدا کیا، اور فیق ہے شمس و قمر، ارے فیق ہے شمس و قمر، شمس الضحیٰ کے سامنے، حسن یوسف ہے نور کبریا کے سامنے، سب ہنسی قربان حسن مجتبی کے سامنے۔ اور یہ شعر محبت کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ احتیاج دین کی خاطر حضرت صدیق نے، احتیاج کے معنی ضرورت، احتیاج کے معنی آوشکتا، کسی چیز کی ضرورت ہوتی، آوشکتا ہوتی، اسی کو بولتے احتیاج۔ احتیاج دین کی خاطر حضرت صدیق نے، حضرت صدیق نے، حضرت صدیق نے، احتیاج دین کی خاطر حضرت صدیق نے، حضرت صدیق نے، حضرت صدیق نے، ارے ساری پوجی رکھ دیا، ساری پوجی رکھ دیا لا کر شاہ کے سامنے، حسن یوسف ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شیر بنگال، حضور شیر بنگال، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک شعر اور پڑھوں، اجازت ہے؟ پڑھوں نا؟ میرے ساتھ بریلی چلو، کہہ دو سبحان اللہ۔ اپنا تصور، اپنا خیال بریلی لے چلے، میرے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ملاحظہ فرمائیں۔ شاطران دین کی خاطر جب اٹھا ان کا قلم، کن کا قلم؟ ملاحظہ فرمائیں۔ شاطران دین کی خاطر جب اٹھا ان کا قلم، جب اٹھا ان کا قلم، سن رہے نا؟ ارے ملاحظہ فرمائیں۔ شاطران دین کی خاطر جب اٹھا ان کا قلم، جب اٹھا ان کا قلم، ارے ہو گئے مبہوت، ہو گئے مبہوت سب احمد رضا کے سامنے، حسن یوسف ہے
یوسف ہے کہ نور کبریا کے سامنے سب ہنسی قربان حسن مجتبی کے سامنے اور بیر یا جملہ عبادت ہو شمیم قادری بیریا کہتا ہے ایسی عبادت جو دکھاوے کے لیے نہیں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کی جائے. بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا تنہائی میں رہیں گے تو 2 رکعت 4 رکعت پڑھیں گے اور جب 2-4 لوگ سامنے بیٹھے ہوں گے مولانا صاحب اللہ جب 2-4 لوگوں کا سامنا رہے گا مت پوچھئے دھاڑا دھاڑا جی بس نماز پہ نماز رکعت پہ رکعت رکوع پہ نہیں ہوتا ہے. ارے کبھی اللہ کا نام نہیں لیں گے اور جہاں دیکھیں 2-4 لوگ بیٹھے ہوئے تو مت پوچھئے اتنی بڑی تسبیح نکالیں گے اور جو کھٹ نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. اور ہم نے تو ایسا بھی دیکھا ہے تسبیح لیے ہوئے ہیں تسبیح چل رہی ہے. ہاں ہاں بولیے ہاں ہاں بولیے تسبیح چل رہی ہاں اچھا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا ہاں ٹھیک ہے نہیں سمجھے بات پڑھ رہے تھے اللہ اللہ تسبیح چل رہی تھی ہاں ہاں ٹھیک ہے تسبیح آگے بڑھ رہی ہے ہاں ٹھیک میں آ جاؤں گا ارے ٹھیک ہے تمہارا یہ کام ہو جائے گا. اور زیادہ نہیں رمضان شریف دیکھ لو رمضان شریف میں دیکھا کہ نہیں دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے رمضان شریف میں لوگ مسواک کرتے ہیں نا ارے بولیے نا کرتے ہیں نا لوگ تو جو نمازی ہوتے ہیں تو نماز کے وقت کرتے ہیں لیکن مت پوچھئے جو نماز بھی نہیں روزہ بھی نہیں بہت سارے لوگ ایسے روزہ نہیں رکھیں گے لیکن مت پوچھئے اتنی بڑی مسواک ادھر سے ادھر پورا چکر پوری گلی چھان ڈالیں گے جی مسواک کرتے ہوئے سڑک پر بھی چلے جائیں گے خوب مسواک تاکہ لوگ سمجھے بہت بڑا روزہ دار ہے. اللہ کی عبادت دکھانے کے لیے نہیں اس کی رضا کے لیے کریں لوگوں کے لیے نہیں اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کریں لوگوں کے لیے نہیں مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں کریں. بیریا جملہ عبادت ہو شمیم قادری محبت کے ساتھ ملاجہ فرمائیں بیریا جملہ عبادت ہو شمیم قادری ہاں ہو شمیم قادری بیریا جملہ عبادت ہو شمیم قادری ہو شمیم قادری ارے اس سے بہتر بیٹھنا اس سے بہتر بیٹھنا ہے اولیاء کے سامنے حسن یوسف ہے نور کبریا کے سامنے سب ہنسی قربان حسن مجتبی کے سامنے. درود شریف پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. 12 سے 5 کم پر میں نے کہا تھا ختم کرنے کے لیے کہا تھا حضرت ہاں 12 بجے ختم کر دیجیے گا گاڑی والے کو بھی میں نے تیار کر رکھا ہے لیکن میں کہتا ہوں 5-7 منٹ کا اور ٹائم مجھے دے سکتے ہو ٹائم دیں گے سب لوگ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ سب لوگ پیار سے بولو سبحان اللہ. آپ قادری ہو ہم قادری ہیں ہم قادری غلام ہیں جو رضوی ہے قادری ہے جو برکاتی ہے قادری ہے اور میرے حضور سیدنا شاہ برکت اللہ علیہ الرحمت و رضوان جو ماررہ شریف میں ہے حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کی زیارت سے مشرف ہوئے تو میرے غوث اعظم نے فرمایا اے برکت اللہ شاہ سنو تمہارے سلسلے کا جب تک یہ ایک مرید جنت میں چلا نہیں جائے گا اس وقت تک عبدالقادر جیلانی جنت میں قدم نہیں رکھے گا. اور میرے اعلیٰ حضرت برکاتی ہیں اللہ کا شکر ہے میں بھی برکاتی ہوں میں رضوی بھی ہوں
خلافت تو مجھے چشتی سلسلے کی حضرت مخدوم شاہ مینا علیہ الرحمۃ و رضوان کی بارگاہ کی بھی حاصل ہے، دوسری خلافتیں حاصل ہیں، لیکن اللہ کا فضل ہے جتنے میرے مریدین پورے ہندوستان میں، ہندوستان کے باہر ملیں گے، سب میں سلسلہ رضویہ میں، برکاتیہ، قادریہ میں ہی مل سکتا ہوں۔ البتہ جب اجمیر شریف کی دھرتی پر ہوتا ہوں تو وہاں ضرور میں سلسلہ چشتیہ حضرت خواجہ پاک کے سلسلے میں داخل سلسلہ کرتا ہوں اور چشتی سلسلے میں مرید کرتا ہوں، ورنہ ہر جگہ جتنے بھی میرے مرید ہوتے ہیں میں سلسلہ برکاتیہ میں، رضویہ میں، قادریہ میں لوگوں کو داخل کرتا ہوں۔ اور ابھی میرے بزرگوں دوستوں، میں نے بتایا نا کہ میرے غوث اعظم کی شان وہ ہے کہ میرے حضور سیدنا نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری مغفرت کیوں نہیں ہوگی کہ تم عبد القادر جیلانی کے مرید ہو۔ آپ سوچو کہ سیدنا عبد القادر جیلانی صرف غوث پاک کے جو مرید ہیں انہی کے لیے یہ بشارت ہے؟ جنہوں نے میرے غوث اعظم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، ہاتھ دے کر بیٹھ گئے، صرف ان کے لیے یہ بشارت ہے؟ اب میں آپ کو بتاؤں، میرے غوث اعظم فرماتے ہیں جو دل سے مجھے اپنا پیر جانے وہ میرا مرید ہے اور میں اس کا پیر ہوں۔ اور سب کہتے ہیں میرے غوث اعظم پیرانے پیر ہیں، محبت سے بولو۔ اور میرے بزرگوں دوستو، میرے غوث اعظم کا فرمان سنو، میرے غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک رجسٹر عنایت فرمایا۔ کیا عنایت فرمایا؟ آپ کے بزنس کا کوئی رجسٹر ہے؟ ارے میں پوچھ رہا ہوں بھائی، آپ کے مدرسے کا کوئی رجسٹر ہوگا؟ ارے بولیے نا، نہیں ہوتا رجسٹر۔ بزنس والے اپنا رجسٹر لکھتے ہیں، 15,000 روپے یہاں سے آئے، 20,000 روپے یہاں سے آئے، 1 لاکھ روپے یہاں سے آئے، 15 کروڑ یہاں سے آئے، ہے نا؟ ان کو دیا گیا، ان کو دیا گیا، ہوتا ہے نا؟ رجسٹر ہوتا ہے نا، سب کا ہوتا ہے۔ مدرسے والوں کے پاس کتنے بچے نے داخلہ لیا، کتنا پیسہ آیا، کتنا پیسہ گیا، کتنا خرچ ہوا، کتنی آمد ہوئی، سب لکھتے ہیں، رجسٹر ہوتا ہے، رجسٹر ہوتا ہے۔ سمجھ لیا میری بات آپ نے؟ میری غوث اعظم فرماتے اللہ رب العزت نے مجھے ایک رجسٹر عنایت فرمایا اور اس رجسٹر میں میرے مرید اور میرے سلسلے میں داخل ہونے والے قیامت تک کے جتنے مرید تھے سب کا نام اس میں درج تھا۔ جو مرید تھے ان کا بھی، جو سلسلے میں مرید ہوئے تھے ان کا بھی نام درج تھا۔ پھر میرے غوث اعظم فرماتے ہیں، اب غور سے سنیے، میرے غوث اعظم فرماتے ہیں میں گیا جہنم کے داروغہ کے سامنے اور جہنم کے دروازے پر پہنچ کر داروغہ جہنم سے میں نے کہا یہ بتاؤ میرے سلسلے کا کوئی مرید، صرف میرا مرید نہیں، میرے سلسلے کا کوئی مرید یعنی کوئی قادری تمہارے جہنم میں ہے؟ میرے سلسلے کا کوئی قادری مرید تمہارے دوزخ میں ہے؟ تو داروغہ جہنم نے کہا آپ کے سلسلے کا کوئی بھی مرید جہنم میں نہیں ہے۔ یہ ہے میرے غوث اعظم کی شان اور غوث اعظم کے سلسلے میں داخل ہونے والے کی شان۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، قادری سلسلہ بہت عظیم، میرے غوث اعظم کا مقام بہت عظیم۔ غوث اعظم کا نام محبت سے لے لو تو بیڑا پار ہو جائے۔ یا غوث المدد 7 بار کہو، کتنی بار کہو؟ 7 بار کہو، جیسا بھی دشمن ہو، جیسی بھی پریشانی ہو، یا غوث المدد 7 بار کہہ دو تو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اور میرے غوث اعظم فرماتے ہیں جب اللہ کی بارگاہ میں کوئی دعا کیا کرو تو مجھے وسیلہ بنا لیا کرو، جو مجھ کو وسیلہ بنا کر خدا کی بارگاہ میں کوئی دعا کرتا ہے تو میں اس کا کام خود بھی پورا کر دیا کرتا ہوں۔ یہ میرے غوث اعظم کا مقام ہے، میرے غوث اعظم کی شان بہت عظیم شان کے مالک ہے۔ میرے بزرگان کرام اولیاء کرام فرماتے ہیں جب بھی جیسی بھی مہم ہو، حل کی کوئی صورت نہ ہو، اب جیل ہو ہی جائے گی، کاروبار تباہ ہو رہا ہے تباہ ہو جائے گا، بیماری اچھی نہیں ہوگی، اولیاء کرام فرماتے ہیں میرے غوث اعظم یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ 11 بار پڑھو، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ 11 بار پڑھو،
یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ 11 بار پڑھو اور 11 بار پڑھ کر کے جو دعا کرو جیسی بھی مہم ہوگی غوث اعظم کا کرم ہو جائے گا، مہم پوری ہو جائے گی۔ اور چاند کی 11 تاریخ کو، کتنی تاریخ کو؟ چاند کی 11 تاریخ، چاند کی 11 تاریخ کو 11 روپے، ہر مہینے کی 11 تاریخ کو 11 روپے نکالو، بارگاہ غوثیت مآب میں پیش کر دو، نذر کر دو، کسی غریب کو دے دو، فاتحہ کرا کر مٹھائی تقسیم کر دو۔ بزرگان کرام فرماتے ہیں جیسی بھی مہم ہوگی ہر مہینے کے چاند کی 11 تاریخ کو جو 11 روپے غوث اعظم کی بارگاہ میں نکال کر نذر کر دے گا تو اس کی مہم کو اللہ تعالیٰ ضرور پوری فرما دے گا۔ یہ ہے غوث اعظم کی محبت۔ غوث اعظم کے جلسے میں آپ بیٹھے ہو نا، غوث اعظم کی 11ویں لوگوں نے کیا ہوگا، کچھ لوگوں نے قرآن خوانی کی ہوگی، کچھ لوگوں نے بریانی بنائی ہوگی، کچھ لوگوں نے فاتحہ کرایا ہوگا۔ جو کچھ نہیں کر سکے ہوں گے تو 10 20 50 روپے کی مٹھائی لا کر کے ہی فاتحہ کیا ہوگا یا کرایا ہوگا۔ کراتے نا؟ سنیے، غوث اعظم کی 11ویں کی وہ برکت ہے جو ہمیشہ کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے برکتوں سے نوازتا رہتا ہے۔ یہ انتہائی برکت کا باعث ہے غوث اعظم کی بارگاہ میں فاتحہ کرنا۔ تو میرے بزرگوں دوستو، حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بہت ہی عظیم ہے، بہت ہی عظیم ہے۔ جو غوث اعظم نے فرمایا قدمی ھذا، میرے غوث اعظم نے فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے، تو خود ہی فرماتے ہیں میں نے خود سے نہیں کہا تھا، میرے اللہ نے فرمایا، میرے رب نے فرمایا عبد القادر جیلانی تم یہ اعلان کر دو کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ تو اولیاء کرام فرماتے ہیں جب میرے غوث اعظم نے یہ فرمایا تو جتنے حاضر تھے صرف انہوں نے نہیں، جو حاضر تھے وہ بھی، جو غیر حاضر تھے وہ بھی، جو زندہ تھے وہ بھی، جو دنیا میں جہاں تھے وہ اور جو مر گئے تھے وہ بھی، سب کی ارواح نے فوراً جو جہاں تھے وہیں سر جھکایا اور سر جھکا کر کے کہہ دیا ہاں ہاں آپ کا قدم ہماری گردن پہ ہے۔ لیکن میرے خواجہ، ہندوستان کے راجہ خواجہ خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری علیہ الرحمۃ و رضوان خراسان کی پہاڑی پر اللہ کی عبادت میں ماہر تھے، عبادت الہی میں مستغرق تھے، ذکر الہی کر رہے تھے۔ غوث اعظم نے کہا ایران سے، غوث اعظم نے کہا جیلان سے، اور میرے خواجہ تھے خراسان کی پہاڑی پر، میرے غوث نے وہاں سے کہا سینکڑوں میل کی دوری سے حضرت خواجہ پاک نے سنا اور صرف سنا نہیں، سن کر کے سر جھکایا اور جھکایا اور جھکایا اور جھکایا، اتنا جھکایا کہ سر آپ کا زمین کے قریب پہنچ گیا، اور جب سر زمین کے قریب پہنچا تو عرض کیا اے میرے غوث اعظم آپ کا قدم صرف ہماری گردن پہ نہیں، ہمارے سر پر بھی ہے، ہماری آنکھوں پر بھی ہے۔ خواجہ پاک نے کہا خراسان کی پہاڑی سے، میرے غوث اعظم نے سنا جیلان سے اور وہیں سے فرمایا معین الدین تمام اولیاء اللہ پر سبقت لے گیا، تمام اولیاء اللہ میں آگے بڑھ گیا، اور پھر خواجہ پاک کو یہ عظیم دولت جو ہندوستان کی صدارت کی ملی ہے، یعنی اولیاء کرام کی صدارت ہندوستان میں، یہ حضرت خواجہ کے قدم پاک میں ہے۔ ہندوستان میں کوئی بھی ولی میرے خواجہ کے قدم کی برکت کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے، جس کو رہنا ہوگا وہ خواجہ پاک کا قدم تھامنا ہوگا۔ یہ نعمت و دولت کہاں سے ملی؟ میرے غوث اعظم کی بارگاہ سے ملی۔ تو بزرگان کرام کی بارگاہ بہت عظیم بارگاہ ہے، بدل جائے نظام ہر دو عالم آنے واحد میں، اگر ضد پر کوئی آ جائے دیوانہ محبت کا، کھڑے ہو جائیے اور صلاۃ و سلام۔